إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم والکتاب المبین، اور کتاب مبین یعنی وہی بین اور وعدے کتاب کی قسم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، اور بلا شبہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والے اور اہم معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کے بعد، اللہ مالک الملک نے سال کو تقسیم کیا ہے مہینوں پر، اور ان مہینوں میں ہر مہینے کو دوسرے پر کسی خاص معاملے میں فضیلت دی ہے۔ جیسے ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ آنے والا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ اسی طرح شعبان کا مہینہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو کائنات کے امام نے جواب دیا کہ یہ مہینہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا یہ مہینہ جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان آ رہا ہے، فرمایا اس سے انسانیت کی اکثر غافل ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ان اہمیت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے اہمیت کے ساتھ ذکر کیا اور ان کے فضائل کا تذکرہ کیا۔ لیکن ہمارے پاس جب بھی کوئی مہینہ آتا ہے تو دو طبقے بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو لہو و لعب کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور دوسرا طبقہ جو عبادات میں مصروف ہوتا ہے لیکن عبادات اپنی مرضی اور منمانی کی شروع کر دیتا ہے۔ ابھی 15 شعبان جسے شب برات کہتے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ پورا مجموعہ حدیث لے لیں، مسلمانوں کے وہ دن جن کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے فرض کیا ہے یا اہمیت واضح کی ہے، تمام دنوں کے نام آپ کو عربی زبان کے اندر ملیں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ عید الفطر ہے، عید بھی عربی ہے اور فطر بھی عربی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ حج ہے، یہ یوم عرفہ ہے، یہ یوم الترویہ ہے، یہ یوم الجمعہ ہے۔ جتنے بھی دن آپ کو ملیں گے یہ سارے کے سارے ان کے اندر جو ترکیب ہے وہ عربی زبان میں ملے گی۔ لیکن شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کا جو نام آپ کو ملے گا، یہ اگر اس کو مرکب مانے تو تب بھی اس کا معنی بڑا عجیب ہے۔ شب کا لفظ عربی زبان سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتا، شب فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اور برات جو ہے اس کا دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کو برات بولیں تو آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، برات، ہمارے شادیوں میں برات کہتے ہیں، خوشی کا اظہار۔ اگر اس کو اس معنی میں لیں
تو یہ خوشی کے اظہار کی رات ہے، اور اگر عربی والا برات لیں تو اس کا معنی لا تعلقی ہے۔ اب کس سے لا تعلقی ہے، کس چیز سے لا تعلقی ہے، یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ ترکیب قائم کی ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ابھی یہ 15 تاریخ آنے والی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، تو ہمارے گلیوں بازاروں کے اندر پٹاخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں دن اور رات کی تمیز اور امتیاز کے بغیر یہ پٹاخے چلائے جاتے ہیں، اور اس کو اللہ عالم وہ کس معنی میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ یہ پٹاخہ یہ تعلق رکھتا ہے آگ کے ساتھ، اور آگ کسی بھی ایونٹ اور موقع پر صرف اور صرف ایک خاص قوم استعمال کرتی ہے، اور وہ قوم مجوس ہے، جن کا معبود آگ ہے اور وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح مسلمان اپنے خوشی غمی کے موقعوں پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایسے مجوس اپنی آگ جو ان کا معبود ہے اس کو راضی کرنے کے لیے آگ جلاتے ہیں، الاؤ بڑھاتے ہیں، اس کو روشن کرتے ہیں اور اس کو اونچا کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک آگ کو اونچا کرنا یہ معبود کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جتنے بھی آگ سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جی مشعل بردار جلوس ہے، یہ مشعل بردار جلوس، مشعلیں لے کے چلنا، یہ مسلمانوں کا شیوہ اور انداز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان النار عدو لکم، یہ آگ ہماری دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَاطْفِئُوهَا بِاللَّيْلِ، اس آگ کو رات سوتے ہوئے بجھا کے سویا کرو، اور اس سے احتراز اور بچاؤ کا حکم دیا۔ تو پہلی بات یہ اس طرح کا انداز اختیار کر کے یہ آگ کو جو ہے وہ روشن کرنا، پٹاخے جلانا، یہ پہلا عمل ہے جو اس شعبان کے مہینے میں ایک طبقہ کرے گا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کا اہتمام، بلکہ ہماری تو زبان کا ہی حصہ بن گیا کہ خوشیوں کے مواقع پر ہم کہتے ہیں یہ عیدیں اور شبراتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یعنی یہ اظہار خوشی کے مواقع ہیں۔ تو جس طرح عید کو خوشی کا موقع سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی عید کا اور خوشی کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ جو اس رات اور اس دن کے ساتھ جو ہے، آپ دیکھیں گے یہ ابھی 15 شعبان آئے گی، لوگوں نے بیریوں کے پتے جو ہیں وہ پکڑی ہوئی ہیں ٹہنیاں اور لے کے جا رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے جی؟ کہتا ہے جی یہ آج کی رات جو ہے اگر بیری کے پتوں سے غسل کر لیا جائے تو آج کی رات کے اس غسل کی وجہ سے سارے سال میں اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک سوچ اور ایک فکر ہے۔ پھر قبرستانوں کے اندر آپ کو کثرت نظر آئے گی، لوگ قبرستان کی طرف رخ کریں گے اور وہاں پر جو ہے وہ جا کر کے قبروں کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا۔ ایک طبقہ تو یہ ہے جس نے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا، اور ان سارے کاموں میں جتنے بھی میں نے ذکر کیے ہیں پورے کا پورا عالم اس بات کے اوپر متفق ہے کہ کوئی ایک بھی دلیل ایسی پیش نہیں کر سکتا جو اس بات کا اس بات اور دلیل ہو کہ اس دن اور ان دنوں میں پٹاخے چلانا یہ کسی نبی یا صحابی کی سنت ہے، یا یہ دوسرے اور تیسرے معاملات یہ نبی کائنات کا طریقہ اور سنت ہیں۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، اس رات کو سمجھنے کے لیے اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے کہ یہ رات وہ ہے جس رات میں اللہ رب العالمین سارے سال کے فیصلے کرتا ہے، اور جس کو رزق ملنا ہے اس کے رزق کا فیصلہ کرتا ہے، جس نے مر جانا ہے اس کے مرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے اس کے پیدا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے شاید یہ جو ٹہنیاں توڑ کے لاتے ہیں نا بیری کے پتوں والی، شاید اس لیے کہ شاید اس میں وہ پتا نکل آئے جو میری موت کا سبب بننا ہے، تو کم از کم میں اس کو اتار کے محفوظ کر لوں، اس سال کے لیے تو کم از کم گارنٹی بن جائے کہ یہ سال میری موت کا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس کا قطعی طور پر اور پھر اس کے اندر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، میں آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ان کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔
سورہ دخان کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ کس کو نازل کیا ہے؟ قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں میں، کیونکہ آغاز میں اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین، فرمایا مجھے اس بین اور واضح کتاب کی قسم ہے، انا انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو یعنی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک اور برکت والی رات میں۔ اب ماشاءاللہ آپ کا یہ بورڈ ماشاءاللہ اکثر بھرا رہتا ہے عربی کی تعلیم کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ گرامر کے ساتھ آپ کا ایک جوڑ قاری صاحب نے بنایا ہوا ہے۔ ایک آسان سے پیرائے میں اس بات کو سمجھ کر کے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلۃ کے آخر میں بھی تنوین ہے اور مبارکہ کے آخر میں بھی کیا ہے؟ تنوین ہے۔ اور تنوین جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے دو چیزوں کو، اگر یہ تعداد اور گنتی کے اندر آئے تو اس وقت یہ ایک کا معنی دیتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کتابن، ایک کتاب، قلمن، ایک قلم، تو جب یہ تعداد کے اندر آئے تو اس وقت یہ افراد کا معنی اور ایک کا معنی دیتی ہے، اور جب اس کو جو ہے وہ کسی مقدار کے اندر لے کے آئیں تو اس وقت یہ تقلیل کا معنی دیتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ فی الکأس ماء، گلاس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، تو یہ تنوین جو ہے یہ تقلیل کا معنی دیتی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ تعداد ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ، ہم نے اس کو ایک رات میں نازل کیا ہے۔ اب قرآن مجید آنے والا رمضان آنے والا ہے، یہ آیات آپ نے بار بار سننی ہے اور ہم نے ان کو بار بار پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید کے نزول کی بات کی ہے تو وہاں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي، یہ سب کو آتی ہے آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے اور نازل کس کو کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت کی ہے، فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید جو ہے اس کو اللہ رب العالمین نے جب بنایا ہے اس کو لوح محفوظ میں رب کائنات نے رکھا ہے، اور لوح محفوظ سے پھر کیا کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور رمضان میں بالضبط کون سی رات ہے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور یہ قدر والی رات کب ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کتابوں اور احادیث کے مجموعے میں کوئی بھی شاید حدیث کی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل ذکر نہ کیے ہوں، اور جہاں بھی رمضان المبارک کے مہینے کے فضائل ذکر کیے ہیں وہاں آپ نے لیلۃ القدر کی اس رات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک رات ایسی برکت والی اور عظمت والی رات ہے کہ کائنات کے امام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ ایسی عظیم رات ہے، اگر اس رات کی عبادت کوئی بندہ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ اگر عبادت کر کے گزار لیتا ہے تو آج تک زندگی میں جتنے گناہ و جرم کیے ہیں مالک کائنات ان سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک رات اور اس ایک رات کی عبادت۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات آتی کب ہے اور اس رات کا ایگزیکٹ وقت کون سا ہے؟ فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، فرمایا جب رمضان آخری عشرے میں داخل ہو جائے، پہلے 10 دن گزر گئے، دوسرے 10 دن گزر گئے، جب تیسرے 10 دن آئے، جب رمضان آخری عشرے کے اندر داخل ہو جائے
تو اس آخری عشرے میں تم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ تو اب قرآن مجید نے وضاحت کی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اور پھر اس بات کی وضاحت کی کہ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اس کی وتر راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، 21، 23 اور 25 کی گنتی کے ساتھ اس کو تلاش کرو۔ تو یہ قرآن اور نبی کریم کی حدیث نے اس بات کو واضح کیا کہ جہاں تک نزول قرآن کا تعلق ہے تو یہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، اور جہاں تک لیلۃ القدر کا تعلق ہے تو یہ آتی ہے رمضان میں۔ اب اس آیت پر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اگر اس سے مراد 2 الگ الگ راتیں ہیں، ایک وہ لیلۃ القدر والی رات ہے اور ایک یہ رات 15 شعبان کی رات ہے، تو یہاں پر عربی زبان سے واقف اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایک کے لیے لیلتن ہوتا ہے اور 2 کے لیے لیلتان ہوتا ہے۔ 2 راتیں ہوں تو وہ 2 کے ساتھ آتا ہے صیغہ تثنیہ کے ساتھ۔ اللہ نے ایک صیغہ افراد کے ساتھ ذکر کر کے میرے بھائیوں ایمان والوں کے لیے واضح کر دیا۔ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، نبی کائنات کے فرمان کو وہ حجت اور دلیل مانتے ہیں قرآن کی تفسیر کے لیے، تو وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی رات ہے قرآن کے نزول کی، اور وہی رات ہے لیلۃ القدر کی، اور وہی رات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ معاملات اور فیصلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ایک اسی رات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب رہی 15 شعبان کی بات۔ پہلی بات شعبان کے مہینے کی یا 15 شعبان کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے، اگر انفرادی طور پر لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کے موضوع پہ آنے والی جتنی بھی روایات ہیں، اگر ہر روایت کو علیحدہ علیحدہ پرکھا جائے، ہر روایت کو الگ الگ رکھا جائے اور علیحدہ اس کی وضاحت کی جائے، تو اس موضوع پر آنے والی ساری روایات ضعیف ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی اپنے طور پر صحیح نہیں ہے کہ وہ الگ سے صحیح ہو۔ ہاں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو متابعات اور شواہد کی وجہ سے، متابعات اور شواہد کی وجہ سے، متابعات اور شواہد اسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک حدیث آئی، اسی طرح کی ایک حدیث کسی اور استاد شاگرد نے نقل کی، اسی طرح کی کسی اور شاگرد نے کسی اور استاد سے نقل کی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہر روایت کی سند اگرچہ، بات تھوڑی مشکل تو نہیں ہو رہی سمجھنے میں، ہم کہتے ہیں کہ ہر علیحدہ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، لیکن متابعات اور شواہد سے یہ روایت درجہ ذوف سے درجہ حسن کی طرف آ جاتی ہے۔ تو یہاں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کو حسن قرار، اس رات کی جو ہے فضیلت اس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام محدثین نے ان روایات کے ذوف کی وجہ سے اس رات کو الگ سے شمار نہیں کیا۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس رات کے موضوع پر آنے والی حدیث کو حسن تسلیم کر کے اگر ہم سمجھے، تو اس میں بھی شیخانہ نے جس بات کی طرف اور حدیث نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینزل ربنا سبحانہ وتعالی فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العالمین 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف آتا ہے اور تمام اپنے مومن مسلمان بندوں کو اللہ معاف کرتا ہے، معافی کا اعلان کرتا ہے۔ 2 لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے، الا لمشرکن او لمشاہن، ایک مشرک کے لیے اور دوسرا مشاہن کے لیے۔ اب سمجھ کے آئی کہ اگر اس رات کی فضیلت کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ اب اللہ آسمان دنیا پہ کب کب آتے ہیں، کون کون سی رات میں آتے ہیں، تو یہ بات صحیح بخاری نے اس کی وضاحت کر دی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ینزل ربنا سبحانہ وتعالی اذا بقی الثلث الاخیر، ہر ہماری رات جس کے اندر سورج غروب ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے،
رات کو سورج غروب ہوا، رات کا آغاز ہوا، صبح سورج طلوع ہوا، دن کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی نے واضح کیا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق فرمایا ہماری زندگی کی ہر رات میں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اس آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہو کر کے آواز دیتا ہے اپنے بندوں کو اور بلا بلا کے کہتا ہے کہ کوئی ہے میرے سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دے دوں، کوئی ہے میرے سے جو ہے وہ التجا کرنے والا معافی کی، میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہ اللہ کی منادی جاری رہتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو عرش والا رب ہر رات میں نازل ہوتا ہے، اور انہی راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان کی ہے۔ تو جس طرح 15 شعبان کو اللہ رب العالمین اس روایت کی بشرط صحت اور بشرط حسن اگر مان بھی لیں تو جس طرح اللہ 15 شعبان کو آسمان دنیا پہ آتا ہے، سال کی ہر رات میں جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، جب تہجد پڑھنے والا تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا اللہ کے پیغام کو جانتا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے ہیں، جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، جو اپنے رب سے محبت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں، جو تنہائی سے اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو وہ رات کے آخری پہر میں اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمت کا لالچ بھی ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے معافیاں مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور لالچ کیا ہے کہ اللہ دنیا میں خیر کر دے، آخرت میں جنت سے نواز دے۔ تو مالک کائنات نے ان کا تذکرہ کیا، تو جب یہ متہجد تہجد پڑھنے کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول کر کے اپنے بندوں سے راز و نیاز اور محبت کی باتیں کرتا ہے، اور یہ محبت کی باتیں اور زیادہ قریب ہو جاتی ہیں جب یہ مومن بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اللہ کے نبی نے پھر وضاحت کی ہے، فرمایا مالک کونین اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہا لوگو اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو جان لو کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ ایک ہے قریب، ایک ہے قربت کی سپرلیٹیو ڈگری کہ اللہ رب العالمین قریب ترین ہوتا ہے اپنے رب کے جب یہ سجدے میں سر رکھ کے زمین پہ اپنے پیشانی کو رگڑ کر کے عرش والے رب سے کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، میرے اللہ تو بہت زیادہ اعلیٰ اور بلند ہے۔ تو یہ ہر رات کی فضیلت ہے، اور انہی راتوں میں ایک رات 15 شعبان کی ہے۔ پھر اس کے بعد شعبان کے مہینے کی، پورے اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آغاز میں نے حدیث پڑھی، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتے ہیں، سبب کیا ہے؟ آپ نے سبب بیان کیا، فرمایا یہ مہینہ لوگ اس مہینے میں غفلت میں ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، اس مہینے میں اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور احب ان یرفع عملی وانا صائم، فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے اعمال جب میرے اللہ کے پاس جائیں تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اللہ کو پتا ہو کہ میرا بندہ میرے لیے روزے کی حالت میں ہے۔ اب اس مہینے کی جو اصل فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ سال کے، پورے سال کے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، یہ پہلی فضیلت ہے۔ اور یہ اعمال ناموں کی جو پیشی ہے، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے آخری حدیث
اور اس کے باب کو جب قائم کیا ہے فرمایا بابو ناضع الموازین القسط لیوم القیامہ، فرمایا یوم قیامت کو اللہ کہتے ہیں ہم نے ترازو لگائے ہوئے ہیں اعمال کو تولنے کے لیے، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ بنو آدم کے اعمال بھی تلیں گے، بنو آدم کے اقوال بھی تلیں گے۔ اللہ نے ترازو لگایا ہوا ہے، اس ترازو کے اندر ہمارے اعمال نے بھی تولا جانا ہے، ہمارے اقوال نے بھی تولا جانا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو انسان کا بدن ہے اس کو بھی اس ترازو کے اندر تولا جائے گا، لیکن وہاں پر وزن اور بھاری ہونا کس اعتبار سے ہے، اس کی وضاحت کی طرف ہم جائیں تو بات مزید لمبی ہو جائے گی۔ وہاں پر بھی وزن جو ہے یہ اعمال کے صالح ہونے کا ہے، اعمال کے زیادہ ہونے کا نہیں، اعمال کے صالح ہونے کا ہے، کہ اگر وہ صالح ہیں تو وہ چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا ہے۔ ایک مثال حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ترازو میں اعمال رکھے جائیں گے، ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر اور دوسری طرف خالی۔ بندہ دیکھے گا کہ آج تو میرے پاس کچھ نہیں، آج تو میرا بچاؤ ممکن نہیں۔ اللہ فرمائے گا انک لا تظلم اليوم، میرے بندے آج میں تیرے پہ ظلم نہیں کروں گا، آج انصاف اور عدل ہے۔ اور فرمایا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس قیامت کے دن اللہ نے جو ترازو رکھا ہے وہ انصاف اور عدل کا ترازو ہے، اس کے اندر قطعی طور پر کوئی بے انصافی اور ظلم و زیادتی کا شائبہ شبہ اور شک بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انک لا تظلم اليوم، میرے بندے آج میں تیرے پہ ظلم نہیں کروں گا، میرے پاس تیری ایک نیکی محفوظ ہے اور آج اس نیکی کا تجھے پورا پورا بدلہ دینا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ چھوٹا سا کارڈ، جیسے ہمارا شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، چھوٹا سا کارڈ فضا کے اندر اڑتا ہوا آئے گا، اور یہ بندہ جب اسے دیکھے گا تو کہے گا اللہ 99 گناہوں کے دفتر اور یہ چھوٹا سا کارڈ، یہ ان کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ عرش والا رب پھر کہے گا آج تیرے پہ ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں گناہوں کے 99 بڑے بڑے رجسٹر رکھے ہوئے، جیسے ہی یہ رکھا جائے گا گناہوں والے پورے رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے، یہ ایک کارڈ والا پلڑا نیچے جا لگے گا، اور نیچے لگے گا اس میں ہے کیا، لکھا کیا ہوگا؟ کائنات کے امام نے وعدے کیا، فرمایا اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ نہیں ہے، اپنی شرائط، قواعد، ضوابط، اصولوں کے ساتھ ایک اکیلا اللہ کا نام جو ہے وہ اتنا طاقت والا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہ لا یثقل مع اسم اللہ شیء، لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نام سے بھاری کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اعمال کا اللہ کے سامنے پیش کیا جانا میرے بھائیو اس کے بھی 3 مراتب ہیں، اور اسی کو ذکر کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پہلا اسبوعی رپورٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا ویکلی رپورٹ، ہمارے آفیسز میں، دفاتر میں ایک ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے، ایک ویکلی رپورٹ ہوتی ہے، پھر ایک منتھلی رپورٹ ہوتی ہے، اور پھر سالانہ رپورٹ ہوتی ہے۔ ہر انسان کی ایک رپورٹ ڈیلی ہے، ایک رپورٹ ڈیلی ہے، اور یہ ڈیلی رپورٹ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل النہار وعمل النہار قبل اللیل، فرمایا اللہ رب العالمین کے سامنے دن کے اعمال جو ہم نے آج کے دن کیے رات کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہل اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے اعمال دن کے اجالا پھیلنے سے پہلے پہل اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ تو ڈیلی رپورٹ ہماری روزانہ کی بنیاد پر، آپ دیکھیں گے ابھی میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے، یہ کل 15 شعبان ہے، دوستوں کے، احباب کے، رشتہ داروں کے، میں نے اگر آپ سے کوئی زیادتی کی ہو، میں نے آپ کے ساتھ کوئی ناجائز کیا ہو، مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ آج کی رات اللہ کے سامنے اعمال نے پیش ہونا ہے،
اگر میرے بھائی یہی سوچ و فکر ہے تو یہ اعمال سال بعد نہیں پیش ہوتے، یہ ہر روز پیش ہوتے ہیں۔ اور کب پیش ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، فرمایا اللہ نے جو ہمارے فرشتے نگران مقرر کیے ہیں، یہ رات اور دن کی ڈیوٹیاں تبدیل کرتے ہیں اور یہ اکٹھے ہوتے ہیں دو اوقات میں، پہلا وقت صلاۃ الفجر کا، دوسرا وقت صلاۃ العصر کا، یعنی فجر کی نماز جب ہم نماز میں ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں آقا صلاۃ العصر کے وقت میں، اور جا کب رہے ہیں صلاۃ الفجر کے وقت میں۔ جو فجر میں آئے تھے انہوں نے عصر میں واپس جانا ہے، جو عصر میں آئے تھے انہوں نے فجر میں واپس جانا ہے۔ اور جب یہ اللہ کے سامنے جاتے ہیں، عرش والے رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، مالک کونین ان سے سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ کیف ترکتم عبادی، میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ جب تم آئے میرا بندہ کس حالت میں تھا؟ اب یہاں ایک لمحے کے لیے اگر ہم رکیں اور رک کر کے اندازہ کریں اپنا کہ اگر نماز فجر کا وقت ہو، ہم اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہوں اور گھر والوں کو کہہ کے سوئے ہوں کہ مجھے اٹھانا نہیں ہے۔ ایک تو ہے بندہ سویا رہ گیا، رات کو اہتمام کر کے سویا تھا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، کسی وجہ سے رہ گیا، جاگ نہیں آئی، نیند نہیں کھلی۔ فرمایا اس کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین اعلان ہے، من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا حین ذکرھا، جو نماز سے سویا رہ جائے یا بھول گیا نماز پڑھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب سو کے اٹھے تبھی نماز پڑھ لے، جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ جب یہ نماز پڑھ رہا ہوگا اللہ کے فرشتے ایسے ہی لکھیں گے جیسے یہ وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایک تو اس کی طرف سے مہربانی ہے، اور ایک وہ جو اہتمام اس بات کا کر کے سویا کہ الارم اس نے 8:30 بجے کا لگایا کہ 9 بجے دفتر پہنچنا ہے، دکان پہ جانا ہے، 8:30 بجے اٹھوں گا، نہا دھو کے دفتر چلا جاؤں گا۔ اس کے لیے تو جب فرشتہ جا کے عرش والا رب پوچھے گا کہ بتا جب تم گئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، یہ کہیں گے رب کو کہ مولا یہ سویا ہوا تھا، یہ نیند کی حالت میں تھا۔ اچھا جب عصر میں گئے تھے پھر کیا تھا؟ اللہ یہ کاروبار میں مشغول تھا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ یہ نماز کے لیے آ سکے۔ جب کوئی کہتا ہے نماز کے لیے، کہتا ہے جی یہی تو ہمارا پیک ٹائم ہوتا ہے، یہی تو گاہکی کا ٹائم ہوتا ہے، یہی دکانداری کا ٹائم ہوتا ہے، اگر اس وقت دکان بند کر کے چلے گئے تو کھانا کہاں سے ہے، کہاں سے کھائیں گے؟ عرش والے رب نے کہا او اللہ کے بندے، او میرے بندے، تو کھانے کی بات کرتا ہے، ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے فرشتے کو اسی وقت لکھوا دیا تھا کہ اس نے کب تک کھانا ہے اور کیا کیا کھانا ہے۔ تو آج سوچ رہا ہے نا میں نے کہاں سے کھانا ہے، یہ تو بہت پہلے سے میں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس سرزمین پہ رینگنے والا اور چلنے والا ان کے رزق ان کے ساتھ نہیں لگے ہوئے، اللہ نے اپنے ذمہ رکھے ہیں۔ اسی لیے عربی کا شاعر کہتا ہے لَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تُسَاقُ بِالْعُقُولِ لَمَاتَتْ مِنْ صَفَائِهِنَّ الْبَهَائِمُ، اگر رزق عقل کی وجہ سے ملتا ہوتا، ایک منٹ کے لیے ہم میں سے ہرن کا گوشت کس کس نے کھایا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ 3 بندے ہیں اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ شیر جنگل میں ہر وقت اسی کے ساتھ تواضع کرتا ہے، نہ اس کے پاس فیکٹری ہے، نہ اس کے پاس کارخانہ ہے، نہ اس کے پاس انتظام ہے۔ کہا لو کانت الارضاق تساق بالعقول، اگر رزق عقل کی وجہ سے ملتا ہوتا تو یہ سارے جانور بھوکے مر جاتے، یہ سارے پرندے بھوکے مر جاتے، یہ سارے چرندے بھوکے مر جاتے۔ اور اگر رزق طاقت کے بل پہ ملتا ہوتا
آپ کبھی یہاں سے گزرتے ہیں لیاقت چوک سے، آوان ٹاؤن سے، وہ جگہ جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، میں اکثر اپنے بچوں کو اشارہ کر کے بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ ایک ایک بندہ ہمارے جیسے 10 بندوں سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہ اسی فکر میں ہے کہ آج رات کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور کتنے وہ ہیں جو ٹانگوں سے بھی معذور ہیں، بدن بھی شل ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری دولت اور مال کتنا ہے۔ یہ تقسیم اس مالک نے اپنے پاس رکھی ہے۔ پہلی رپورٹ کب پہنچتی ہے؟ نماز فجر کے وقت میں اور نماز عصر کے وقت میں۔ دوسری رپورٹ فرمایا تورد الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار کے دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، جمعرات کے دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور آخری سالانہ رپورٹ شعبان کے مہینے میں۔ اور اب جو کرنے کا کام ہے، اگر کرنے کی ضرورت ہے اور کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہی کام ہے جو ہمارے بس میں ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اللہ رب العالمین بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے، دو لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، الا لمشرکن۔ پہلی بات، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتا، وہ جو مرضی کر لے، جیسے مرضی کر لے، جتنا مرضی وہ زور لگا لے، جب تک مشرک اپنے شرک پر موجود ہے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے، فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہا مشرک جو مرضی عمل کر لے، جب تک وہ شرک پر قائم ہے مجھے اس کے کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے قانون بنایا ہے کہ میں نے مشرک کو تو معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر کرنے کا کام ہے تو پہلا کام یہ ہے، اگر شعبان میں کرنا ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اگر شرک کا شائبہ بھی زندگی میں موجود ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اپنے آپ کو شرک سے نکال لیا جائے، اپنی زندگی کو شرک سے پاک کر لیا جائے، اور وہ اعمال جن کے اندر شرک کی بو آتی ہے ان اعمال سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ کہتے ہیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور ہسپتال سے جہاز میں ریاض کے لیے لے کے جایا جانے لگا، عبد القدیر خاموش ساتھ اور بھی احباب تھے، کہا جب سٹریچر پہ ان کو لا کر کے جہاز کے لیے لے کے جانے لگے تو علامہ صاحب نے ایک جملہ بولا تھا، کہا مولا تیرے اس بندے نے بہت گناہ کیے، بہت غلطیاں کی ہوں گی، لیکن اللہ ایک بات میں جانتا ہوں، میں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، تیری ذات و صفات میں میرے اعمال نامے میں شرک شامل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں پہلا ہمارا کرنے کا کام یہ ہے، اگر ہم نے استفادہ کرنا ہے ڈیلی رپورٹ سے، اگر ہم نے استفادہ کرنا ہے اپنی جو ہے وہ ویکلی رپورٹ سے، اگر ہم نے استفادہ کرنا ہے اپنی جو ہے وہ سالانہ رپورٹ سے، تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنے آپ کو شرک سے باہر نکالنا ہے۔ دوسرا کام فرمایا الا لمشرکن او لمشاہن، کہا مشاہن کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ پوچھا اللہ کے نبی مشاہن کون ہے؟ کہا وہ بدبخت انسان جس نے اپنے ہی خون کے رشتوں کے ساتھ اپنے دل میں دیواریں قائم کی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو حسد اور بغض اور کینے کے اندر مبتلا کر کے اپنوں ہی سے روٹھا ہوا ہے، اپنوں ہی سے دور ہے، اپنوں سے تعلق توڑے ہوئے ہے۔ اس سے نہیں ملنا اس لیے کہ اس نے مجھے چائے ٹائم پہ نہیں دی، اس کو نہیں ملنا اس نے دروازہ ٹائم پہ نہیں کھولا، اس کو نہیں ملنا اس نے اٹھ کے میرا استقبال نہیں کیا، اس سے بات نہیں کرنی اس لیے کہ اس نے میرے شایان شان مجھے پروٹوکول نہیں دیا۔ اپنے دل میں حسد اور بغض اور کینہ رکھے ہوئے اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا تورد الاعمال عند اللہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، اور جب ایسے دو بندوں کا اعمال نامہ آتا ہے نا
جو اپنے ہی بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے بلا وجہ ناراض ہے، کوئی شرعی سبب نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، دنیا کے جو ہے وہ چند مفادات کی خاطر اس نے اللہ رب العالمین کی رضا کو پس پشت ڈال کر کے خود بھی ناراضیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں اچھا اس نے تیرے ساتھ یہ بات کی ہے، اس کو آج کے بعد منہ نہ لگانا، اس نے یہ جملہ بولا ہے، اس کے آج کے بعد قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، اس سے بات نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں جب ایسے دو بدبختوں کا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کا اعمال نامہ پرے کر دو، جب تک یہ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، میں نے ان کا اعمال نامہ صاف نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اگر کرنے کا کام ہے شعبان کے اندر، 15 شعبان سمجھ لیں یا شعبان کا مہینہ سمجھ لیں یا اس پورے سال کے اندر ہفتے اور جو ہے وہ ڈیلی کی بات سمجھ لیں، اگر کرنے کا کام ہے تو یہ دو کام ہیں، اپنے آپ کو شرک سے ہر اعتبار سے، شرک کے شائبے اور ذرے سے بھی باہر نکال لیں، اور دوسری بات اپنے اندر پیدا ان حسد، بغض اور کینوں کو اپنے دلوں سے اس لیے مٹا دیں کہ اس کا بدلہ اللہ نے بڑا عظیم رکھا ہے۔ کیا ہے؟ کہا الا ادلکم، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں، افضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ، فرمایا نماز، روزہ، نفلی صدقات سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے؟ فرمایا صلاح ذات البین، دو ناراض لوگوں کو آپس میں جوڑ دینا، منا دینا، صلح کروا دینا، اکٹھا کر دینا۔ فرمایا یہ تمہاری نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی زکوٰۃ سے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب و مقبول ہے۔ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور کہا دو لوگوں کو لڑا دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے مونڈ دینا ہے۔ صحابہ نے کہا مونڈ دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس طرح تم نائی کے پاس جاتے ہو، وہ اس طرح رکھ کے ایک سائیڈ سے آخر تک جاتا ہے تو وہ سارے کے سارے بالوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح جب تم دو مسلمانوں کو لڑاتے ہو تو یہ تمہاری نیکیوں کو اسی طرح اڑا دیتے ہیں جیسے اس طرح تمہارے بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک کونین، زندگی کے جو ایام اور جو گھڑیاں اس نے ہمارے مقدر و نصیبے میں رکھی ہیں، اللہ ان سے ہمیں استفادہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کی، اعمال صالحہ کو سر انجام دینے کی، خیر کے اعمال کرنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔